کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب لوگ جلدی سے پریزنٹ ہو جاؤ. زلفا گروپ میں میسج کرو سب کو. آن لائن ہو جائیں سب. گڈ مارننگ گڈ مارننگ سب کو گڈ مارننگ. گروپ میں میسج نہیں کیا زلفا؟ میں نے آپ کو کہا گروپ میں میسج کرو.
ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ اسٹورٹ اسٹریس اڈیپٹیشن ماڈل ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سائکیٹرک نرسنگ کا. تو اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. فرسٹ آف آل کنفرمیٹی اور ڈیوینس ہے. کیا ہوتا ہے یہ سیپریٹ کانٹینم ہے، ٹھیک ہے، فرام ہیلتھ النس، ٹھیک ہے. انیوزل لائف اسٹائل ہوتا ہے، ناٹ ریگارڈیڈ ایز سک، کمبائنز انٹو 4 پیٹرنس، ٹھیک ہے. کنفرمیٹی یا ڈیوینس کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ان یوزل لائف اسٹائل ہے، ناٹ ریگارڈیڈ ایز سک. اس کو سک نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا، لیکن یہ کیا ہے؟ ان یوزل لائف اسٹائل ہے. یہ کیا ہے؟ سیپریٹ ہے کانٹینم. اس کا سیپریٹ کانٹینم ہے ہیلتھ النس سے، ٹھیک ہے. کائنات اپنے گروپ میں سب کو میسج نہیں ہے، کیونکہ ہم لیکچر اگر اسٹارٹ کر دیں گے تو پھر باقی لوگوں کا مس ہو جائے گا. اور سب کو بولو کہ ٹائملی آن لائن ہو جایا کریں. جلدی سے سب لوگ آن لائن ہو جاؤ. ایک ہے لیکن نا میرے کانوں میں انفیکشن ہے، تو تمہارے بھی ہو جائے گا. ہاں جی بچوں، کتنی دیر ہے سب لوگوں کو؟ منیبا، مریم. ہاں جی، کر دیا گروپ میں میسج. 3-4 کائنات میسج بھیجو اکٹھے، جو لوگ سوئے ہوئے انہیں جاگ آئے. اچھا یہ آج تو ہم ویٹ کر رہے ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم ہم ویٹ نہیں کریں گے. جس کا لیکچر مس ہوتا مس ہو جائے. اور یہ عام لیکچرز نہیں ہیں. اگر آپ اچھے سے سمجھو گے نہیں، جب تک اگزامپل ہر چیزوں کو دیکھو گے نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے اتنا اس کو لائٹ نہ لو. چلو ٹھیک ہے، جتنے لوگ ہیں بس اب ہم اسٹارٹ کرنے لگیں. ہم نے ابھی دیکھا ہے کنفرمیٹی کیا ہے اور ڈیوینس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جیسے کہ اس پکچر میں شو ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہے کہ ہیلدی کنفارمسٹ ہے، ٹھیک ہے. ایک طرف ہیلتھ ہے اور کنفرمیٹی ہے. النیس میں انہیلدی کنفرمسٹ ہے. ڈیوینس میں کیا ہے؟ ہیلتھ ڈیوینٹ ہے اور انہیلتھی ڈیوینٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کیا بتایا کہ یہ سیپریٹ کنٹینم ہے، ٹھیک ہے، فرام ہیلتھ النیس سے ان یوزل لائف ہوتی ہے اس میں. لیکن یہ کیا ہے کہ یہ سکنس میں نہیں آتا. اس کے 4 پیٹرنز ہیں. یہ انفرمیٹی ہوگی یا پھر ڈیوینس ہوگا یا ہیلتھ ہوگی یا النیس ہوگی، ٹھیک ہے. دا بیسٹ آئیڈیا آر ریئرلی فاؤنڈیڈ بائی فالوئنگ دا رولس، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کرائٹیریا آف مینٹل ہیلتھ کیا ہے؟ سب سے پہلے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ٹورڈ سیلف. جب تک آپ اپنے بارے میں اچھا سوچو گے نہیں، اچھا فیل نہیں کرو گے، تب تک جو ہے وہ آپ کی
آپ جو ہے وہ آپ مینٹلی ہیلدی نہیں رہو گے، ٹھیک ہے؟ گروتھ جو ہے وہ گروتھ اور سیلف ایکچولائزیشن اور جو ریزیلنس ہے یہ کرائٹیریا ہے مینٹل ہیلتھ کا۔ گروتھ جو ہے وہ آپ کی مینٹل اور فزیکل ہونی چاہیے۔ مینٹل گروتھ ایسی ہے کہ آپ اچھا سوچو، پازیٹیو سوچو اور آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہو۔ دوسرا سیلف ایکچولائزیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہے، کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے لیے پازیٹیو سوچنا ہے، سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے اور سیلف ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو ریکگنائز کرتے ہو، آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہو چیزوں میں، کہ جیسے کچھ لوگ اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسکلی میسلو ہیرارکی کی جو ہماری نیڈس ہیں یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس میں کیا ہے، دا ڈیزائر فور جو ہے جمپ ٹو سیلف فلفلمنٹ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اپنی خواہشات کے لیے اسٹینڈ لینا، اپنی خواہشات کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے کہ انٹیگریشن کیا ہے، اس کے علاوہ انٹیگریٹی ہونی چاہیے، آٹونومی ہونی چاہیے، ریالٹی کا پرسیپشن ہونی چاہیے، انوائرمنٹل میسٹری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ فرسٹ کیا ہے، کیسے ہے کہ آٹونومی کیسے ہے، آٹونومس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، آٹونومس کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ آٹونومس کا مطلب؟ جی، میں نے کوشچن کیا آپ لوگوں سے، آٹونومی کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ جی، ریفرز ٹو دا اسٹڈی آف میکنگ سیلف ڈیسیژن، ٹھیک ہے؟ اور سیلف ڈسکرپشن ہے، سیلف ڈسکرپشن ہے۔ ہوں، اور ٹو میک آن ڈیسیژنس، ٹھیک ہے؟ انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہونا، ابیلٹی ٹو میکنگ سیلف ڈیسیژن، ٹھیک ہے؟ گڈ، سارے ٹھیک بتا رہے ہو، سب نے پارٹیسپیٹ کرنا اور جلدی جلدی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب لوگ ٹھیک بتا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہی ہے، جیسے کہ کہہ لو کہ کسی کو اتنی پاور دی گئی ہے، جیسے کہ آپ لوگ بتا رہے ہو کہ وہ اپنا ڈیسیژن خود سے لے سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ کو یہ اتنا انڈیپینڈنٹ کیا جائے، آپ کو اتنی پاور دی جائے کہ آپ اپنے لیے لائف میں کیا کرنا چاہتے ہو یہ ڈیسیژن لے سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اٹانومی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا، جن لوگوں کے ساتھ جن کو یہ رائٹ نہیں دیا جاتا، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیچاروں کے ساتھ، کہ وہ پھر جو ہے وہ ہر وقت ڈپریس رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ روک ٹوک ہے اور ہمیں بہت زیادہ کوشچننگ کی جاتی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ بیچارے جو ہیں وہ ہر وقت جو ہیں وہ ڈپریس رہتے ہیں اور بہت زیادہ ہر چیز پہ ریزسٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کام کہہ دو، باہر گھومنے کا کہہ دو، کھانے کا کہہ دو، باہر جانے کا کہہ دو، تو آپ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ نہیں جا سکتے، جن کو فیملی کی طرف سے اوور آل پرمیشن نہیں ہے، وہ پھر بیچارے بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ پھر زیادہ اس طرح سوسائٹی میں سٹینڈ بھی نہیں کر پاتے۔ ریئلٹی پرسیپشن کیا ہے کہ آپ کی پرسیپشنز کلیئر ہونی چاہیے اور حقیقت پہ مبنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ریئل باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ لو کہ اب جیسے کہ میں سنتی آئی ہوں بچپن سے ہی کہ یہ جو ہے یہ جتنی بھی WWF کی فائٹس ہوتی ہیں یہ ساری جھوٹ ہیں، یہ ریئل نہیں ہے، یہ ایویں ماری جاتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے
کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تو یہ جو شو ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جس طریقے سے مارکوٹائی ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ نیچے لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ ڈونٹ ٹرائی اٹ ایٹ ہوم، یعنی کہ اس کو آپ نے اپلائی نہیں کرنا، آپ نے ریالٹی میں رہنا. اگر وہ ایسے مارکوٹائی کر رہے ہیں تو وہ پروفیشنل ہے، تو آپ نے اس کو دیکھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ حقیقت یہی ہے، دنیا ہی یہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ آپ نے جو ریئل لائف ہے آپ نے اس کی پرسیپشن آپ کی کلیئر ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے تو کیا ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں نہیں رہنا، فینٹیسی میں نہیں رہنا، ریئل لائف جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اسے پرسیو کرنا ہے. جیسے ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے ایک پکچر دیکھی، پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک پہ تو نہیں تھی، فیس بک پہ تھی میرا خیال، کہ امیجن کیا کیا جاتا ہے کہ ٹرین والی تھی کہ ٹرین میں جی ہاتھ پکڑا ہوا ہے، باہر لٹکے ہوئے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہا ہے کپل، لیکن ہوتا کیا کہ کھڑی ٹرین کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیٹ مار رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ بیسیکلی یہ وہ ریالٹی اور ہے اور ہم نے پرسیو کچھ اور کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر جب ہم اس طرح کے بنا لیتے ہیں، ہاں فیک ہوتی ہیں، ریئل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو بہت زیادہ ریپیٹیٹیو دکھا رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک وہ بھی تو انٹرٹینمنٹ بھی تو انہوں نے مینٹین کرنی ہوتی ہے نا، لوگوں کو اٹریکٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے، وہ اٹریکشن کے لیے ہی بیسیکلی سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور وہ پھر وہ فکسڈ ہوتا ہے کہ اس نے جیتنا ہے، اس نے ہارنا ہے، تو جس نے ہارنا ہے وہ مار کھائی جائے گا، جس نے جیتنا ہے اس نے مارنا ہی ہے. تو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. انوائرمنٹل میسٹری کیا ہے کہ جو ہے نا ایمفسائز کرنا دا ابیلٹی ٹو چوز اور چینج دا سراؤنڈنگ ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے، کنٹیکسٹ یعنی کہ آپ کے آس پاس جو جتنے بھی لوگ ہیں یا دنیا ہے، آپ کے اندر اتنی ابیلٹی ہونا ہے، یا آپ ایمفسائز کرو آپ میں یہ ابیلٹی ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو چینج کر سکو. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے میں اتنی ابیلٹی ہے کہ میں اپنے انوائرمنٹ کو چینج کر سکتا ہوں، میں ایجوکیشن لا سکتا ہوں اور یہ وہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے، اسپیشلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ یوزنگ فزیکل اور مینٹل ایکشنز، آپ اپنا فزیکلی اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بناتے ہو کہ لوگ اٹریکٹ ہو کے سوچتے ہیں کہ بھائی مجھے واقعی ہمیں اس کے حساب سے جتنا یہ پڑھ گیا ہے یا جتنا یہ اچھا سوچتا ہے یا جتنا اچھا یہ ڈیسیژن لیتا ہے، ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کو کروانا چاہیے. اور مینٹل ایکشن کیا ہوگا کہ آپ کی سمجھداری، جتنے آپ سمجھدار ہوگے لوگ اتنا ہی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے کہ یہ پڑھ گیا ہے تو یہ بہت اچھے ڈیسیژنز لیتا ہے، اس نے یہ جو لی ہے پروفیشنل ایجوکیشن لی ہے، اس کی وجہ سے اس کی فیملی کو اتنا بینیفٹ ہوا ہے کہ ہاسپٹل میں چیک کروانے میں ان کو کبھی پرابلم نہیں آتی. اپنے فیملی ممبرس کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو کافی زیادہ یہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا فزیکل پلس آپ کا مینٹل اسٹیٹس ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کرتے ہو، آپ کے اندر جو ہے وہ سمپتھی ہے اور آپ جو ہے وہ ایموشنلی لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایز ویل ایز بینگ ایبل ٹو کنٹرول ایونٹس. پلس آپ کے اندر اتنی ابیلٹی آ جاتی ہے کہ آپ ایونٹس کو کنٹرول کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ ہے کیا کہتے ہیں انوائرمنٹل میسٹری. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کبھی اپنے انوائرمنٹ میں چینج لائے ہو اپنے آس پاس کے لوگوں میں، کہ آپ کو دیکھ کے کبھی کسی فیملی نے سوچا ہو کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ میرب جیسا بناؤں گا یا رمشا جیسا یا نیزے جیسا یا مبین جیسا؟ آپ نے ایسا کچھ کیا اپنی لائف میں؟ اسپیشلی جو اس طرح سے بیک گراؤنڈ سے ہیں جہاں پہ بالکل بھی ایجوکیشن انٹروڈیوس نہیں کروائی جاتی، اگر آپ میں سے کوئی ہے تو، یا کوئی ایسی فیملی سے ہے جس میں نرسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ بری سمجھی جاتی ہے، نرسنگ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، نرسنگ کو بیڈ پروفیشن سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ ان کو دیکھ کے، کسی ایک کو دیکھ کے سوچا گیا ہو کہ اب ہم ان کو نرسنگ میں بھیجیں گے تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ اچھے پروفیشنل بن جائیں اور انسانیت کی خدمت کریں. افشاں آپ کس طریقے سے لائی ہو، آپ نے کیا کیا ہے ایسا؟ جس نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے وہ جو ہے وہ کمپلیٹ ایک ٹیکسٹ کر دے تاکہ میں اسے پڑھ لوں، تاکہ سب سن لیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انوائرمنٹل جو میسٹری ہے اس کا مطلب ہے
कि आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप चेंज ला सको अपने फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसकी मैंने एग्जांपल दी है, जैसे बच्चे जो हैं वो, या कुछ इवेंट्स हैं उनमें आपने चेंज करवाया, जैसे कि अब जैसे आप लोग हो, आप यहाँ पे कॉलेज में भी इवेंट्स करवा रहे हो, ठीक है। तो हमने आपसे ये कहा कि भाई फलाने जो बच्चे हैं ना, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तब हम उनको आगे रखेंगे, वो ये सारे काम करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें काबिलियत किसकी गिनी गई है? आप लोगों की। तो ये एबिलिटी आपके अंदर कहाँ से आई? ये सब चीज़ें आपने लर्न की और आपने दूसरों को शो करवाया कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं एनवायरनमेंट में किसी भी टाइप का चेंज ला सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं पूछ रही हूँ। हाँ चलो ठीक है, ये भी ठीक है। ये में इमोशनल और प्लस जो है वो सोशल सपोर्ट में ज़्यादा आ जाता है, लेकिन चेंज जो है वो हम एक थोड़ा बड़े जो है वो कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। चलो हम आगे करते हैं, क्योंकि आप लोग इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। मेंटल इलनेस क्या है? बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ठीक है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है बाय एन इंडिविजुअल। बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ठीक है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एन इंडिविजुअल दैट कॉजेज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस करवाते हैं। ठीक हो गया। तो क्या है कि इसके अलावा क्या है, डिस्ट्रेस करवाते हैं, इम्पेयर्ड फंक्शनिंग कर देते हैं, प्लस डिक्रीज कर देते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है। तो बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो कि डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, इंडिविजुअल उसको यूज़ करता है, हमारे मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल पैटर्न को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट जो है वो डिस्ट्रेस हो रहा है और फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो रही है, प्लस डिक्रीज हो रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये क्या है? ये मेंटल इलनेस है। अंडरलाइंग जो साइकोबायोलॉजिकल डिसफंक्शन इसको कहा जाता है, इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ सोशल डेविएंस। ये जो है सोशल डेविएंस के रिजल्ट में नहीं होता, और कॉन्फ्लिक्ट्स के या कॉन्फ्लिक्ट्स के नहीं होता विद सोसाइटी। ये वैसे ही जब मेंटली बंदा डिस्टर्ब होता है ओवरऑल चीज़ों को लेके, ये तब होता है। मैग्नीट्यूड क्या है मेंटल इलनेस का? मैग्नीट्यूड है बाय 2020 मेंटल डिसऑर्डर्स प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज, ठीक है। 2020 में मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। वर्ल्ड वाइड मेजर डिप्रेशन जो है वो प्रेडिक्टेड टू बिकम सेकंड लीडिंग डिजीज बर्डन हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड जो है वो मेजर डिप्रेशन होगा, और प्रेडिक्ट किया जाता है कि जो है ना ये जो है 2020 में ये बढ़ेगा। आप लोगों को रीज़न पता है क्या क्या वजह है 2020 में? सब लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव्स बताओ। हम 2020 में हैं और आजकल हमारा क्या सिनेरियो चल रहा है जिसमें हम ये सोचते हैं कि लोग मेंटल इलनेस से या मेजर डिप्रेशन से जो है वो सफ़र कर रहे हैं? एक्सप्लेन करो, जल्दी जल्दी बताओ। 24 आवर घर में कैद रहना, ठीक है, और कोरोना 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 इटसेल्फ तो कुछ नहीं करा, कोरोना तो चला गया। पाकिस्तानी कोरोना से डरे ही कब है? आप लोग डरे हो, घर में बैठे हो, लॉकडाउन है, और ठीक है, सब लोग ठीक बता रहे हो। और 29 लोग अभी तक ऑनलाइन हैं, लेकिन रिप्लाई सिर्फ 2-4 का आ रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया है, कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं है खुद को बिज़ी रखने के लिए, इसलिए आजकल सब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और मैम आइसोलेशन की वजह से लोगों की एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों में डिप्रेशन बढ़ गया है, ठीक है। और ठीक है, सही कह रहे हो। और बताओ। घर में रह कर बर्तन वॉश करना बस। ओवर थिंकिंग लीडिंग कॉज ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन क्या है मेरा, कैद हो गए हैं, ठीक है। यहाँ तो जैसे बड़े आज़ाद थे लोग, काम और बिजनेस, लोगों के काम और बिजनेस बंद हो गए हैं, बंद होने की वजह से भी परेशान है, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। और और अब देखो जो स्टडी वाले हैं उन लोगों को ये डिप्रेशन है, महंगाई है, ठीक है। जो स्टडी वाले हैं उनको ये टेंशन है कि भाई जो है ना कि अब हमारा पूरा साल, जैसे आप लोगों, पूरा साल आप लोगों ने मेहनत की लेकिन 2020 आया उसमें एग्जाम ही नहीं हुए। टेंशन की बात है ना कि पता नहीं हमारा ये साल ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। हमें हमें दोबारा से ना करना पड़े, जो हमारा थर्ड ईयर का ईयर है उसमें हमें ये सेकंड ईयर ना करवाएं। एग्जाम पता नहीं कब होंगे, सेकंड ईयर का ही अभी थर्ड ईयर में पढ़ते रहेंगे तो थर्ड ईयर का कब पढ़ेंगे, थर्ड ईयर का कब अटेम्प्ट देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, ऐसा ही है। हाँ ठीक है मीरा, मुझे समझ आ गई है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि इसी तरह जो इश्यूज चल रहे हैं, अब ये हो गया एजुकेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। माएँ बेचारी पहले मियाँ को भेज के घर में थोड़ी रिलैक्स हो जाती थी, बच्चों को स्कूल भेज के थोड़ा सा सुकून से घर में अपने काम शाम कर लेती थी। अब ना बच्चे स्कूल जाते हैं ना मियाँ जाते हैं, सारा दिन वो खप खप के घर में जो है वो बेचारी खवार हो रही हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं इस वजह से भी, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, ये हो गया माँओं का। बाप का क्या, बाप की क्या सिचुएशन है, बच्चे जो है ना फारिग होने की वजह से घरों में फीसें भी देनी हैं, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे लेकिन उनकी फीसें देनी हैं। बच्चे डिमांडिंग भी हैं कि हम अब घर हैं, हमारी छुट्टियां हैं, हमें ये भी कर दो, हमारे लिए ये भी कर दो, हमारे लिए वो भी कर दो, हमें यहाँ घुमाने ले जाओ, वहाँ ले जाओ। और अगर बच्चे तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो बाप जो है वो ऑटोमेटिकली इरिटेट होगा, बच्चों की अगर ज़रूरियात नहीं पूरी कर पाएगा। बाप को ये परेशानी है कि घर तो मैंने चलाना है, घर का सारा सर्कल तो मैंने चलाना है। अगर मैं घर, बच्चे डिमांड कर रहे हैं और मैं नहीं पूरी कर पा रहा तो वो बेचारे डिप्रेशन में, सारा वक्त जो पेरेंट फादर हैं वो डिप्रेशन में हैं कि मैं बच्चों की ज़रूरियात, बच्चों की खुशियाँ कैसे पूरी करूँ। अगर छुट्टियाँ हैं मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं इन्हें घुमा लाऊँ, लेकिन मेरा तो बिजनेस पहले ही नहीं चल रहा, मेरे तो कामकाज पहले ही नहीं चल रहे। आपको ये बताऊं कि नर्सिंग कॉलेजेस लाहौर में जितने भी चल रहे हैं ना, सब ने सैलरीज जो है वो 50% या 75% कर दी हुई है। 25%, 30%, 50% कटिंग हो रही है। बहन भाई भी लड़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो क्या है कि कटिंग बहुत ज़्यादा सैलरीज की हो रही है, तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जब वो हमारी फुलफिल नहीं हो रही तो वो डिप्रेशन का कॉज बन रही हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड क्या है, मेजर डिप्रेशन प्रेडिक्ट किया गया था जो कि चल रहा है। बहुत सारे रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन रिलेशंस में को जो इन सालों में मेंटेन कर जाएंगे इस साल में, वो समझ लो कि फाइटर हैं, ठीक है। तो मबीन अपने बहन भाइयों से नहीं लड़ना, ठीक है। मेंटल इलनेस जो है वो इम्पैक्ट करती है, किया है प्रीवियसली जो है वो अंडर एस्टिमेटेड था, ठीक है। हाईलाइट्स जो है वो पब्लिक सिग्निफिकेंस है और नीड फॉर मेन स्ट्रीमिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ठीक है। हाईलाइट करना है पब्लिक सिग्निफिकेंस को, लोगों को बताएं कि वो समझें। पहले अंडर एस्टिमेट किया जाता था मेंटल इलनेस को प्रीवियसली, इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही बकवास था। इसको ये कहते थे कि भी मेंटल इलनेस जो है वो इम्पैक्ट नहीं करती। नहीं, ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं है, कटिंग क्यों होनी चाहिए, ये गलत है ना। देखो कि आप लोगों की क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, हमें जो कहा गया हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। अभी जो सिनेरियो था ना, देखो आप लोगों की, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जिन लोगों की सैलरी कट रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो डिप्रेशन में है ना। तो किसी ने कहा है कि कोरोना आ जाए, किसी ने कहा है कि गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन ले और फिर उसके बाद जो है वो हो जाए, हमारी कटिंग होना सैलरीज की शुरू हो जाए। किसका दिल करता है, सब लोग मेहनत तो करते हैं, ठीक है। जो घर बैठे हैं उनका और इशू है। अब जो हम लोग हैं शालामार वाले, हमें हम नहीं, हमें छुट्टियाँ नहीं है, हम रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग आ रहे हैं, जो घर बैठे हैं शायद वो लोग, जहाँ तक मुझे आइडिया है, वो लोग जो है टीचर्स भी छुट्टियों पे हैं और बच्चे भी छुट्टियों पे हैं। और कॉलेजेस जो हैं वो अपना बजट इस तरह से बचा रहे हैं कि वो बिजली का बिल वगैरह ना आए, क्योंकि गर्मियाँ हैं, सब फजूल में एसी चला के बैठे रहेंगे, काम काज कोई नहीं करेंगे और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही मैसेजेस भेजेंगे, व्हाट्सएप पे लेक्चर्स भेजेंगे, तो फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो ऑफिशियल करने के लिए अब शालामार में ये टोटली चीज़ ऑफिशियल है कि हम डे वन से आ रहे हैं, कॉलेज बंद नहीं हुआ, ठीक है। जब आप लोग छुट्टियों पे गए थे हम तब से आ रहे हैं।
فیب مارچ کی بات ہے، تو ابھی جولائی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ اس دوران جو ہے، ابھی اس وقت تک آپ لوگوں کا یہ نہیں تھا ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ لوگوں کی کلاسز ہونی ہے یا نہیں۔ یہ جب آپ لوگوں کا جب کٹنگ کی بات ہوئی ہے، تو پھر شالامار نے، مینجمنٹ نے، میڈم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کٹنگ نہیں کرتے، آپ لوگوں کا برڈن بڑھا دیتے ہیں، آپ لوگوں کے لیکچرز بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہم جسٹیفائی کر سکیں۔ تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے شالامار نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے یا جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو اس کے لیے یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ آپ لوگوں کا سال ضائع نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو انگیج کیا جائے، تاکہ ادھر سے ہمیں یہ بینیفٹ ہو کہ آپ لوگ اپنی فردر ایجوکیشن آپ نے اسٹارٹ کر دی ہوئی ہے، اور ادھر سے ہماری امپلائیز بھی بینیفٹ میں رہیں۔ اب یہ والا ڈیسیژن سب کو لینا چاہیے، تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں فارغ بیٹھوں، سب اپنے اپنے گھروں میں پریشان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیلری والی جہاں تک بات ہے، وہ پھر مینجمنٹ کہے گی تو ہی کوئی ایجوکیشن یہ کروائے گا نا، جب مینجمنٹ ہی نہیں انٹرسٹ لے رہی تو کوئی کچھ نہیں کروا سکتا۔ اب ہم لوگوں کو دیکھ لو کہ ہماری 8 hours ڈیوٹی میں ہمارے 4 to 5 لیکچرز ہوتے ہیں کنسسٹنٹ، ٹھیک ہے، 8 hours کے اندر۔ تو پھر آپ یہاں سے اندازہ لگا لو کہ اگر ہمارے 4 to 5 لیکچر ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس فری ٹائم کون سا ہے جس میں ہم نے 1 گھنٹے کی بریک کیا یا ہم نے ہاف آور میں چائے پی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ٹائم ہمارا کنٹینیو لیکچر میں جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہماری مینجمنٹ ایسی ہے، مینجمنٹ کا ہمارے اوپر دباؤ ہے یا فورس ہے، پریشر ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو ہم اس میں سیٹسفائی ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری جاب چل رہی ہے، ہماری سیلریز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے، اب آپ نے دیکھا ہے کہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کا بھی ایک اب جو ہے ڈے فکس ہو گیا ہوا ہے، اس میں مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس دی جاتی ہے۔ کیا آپ کو اس بارے میں پتہ؟ کیا آپ کو اس کا پتہ؟ مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کا اویئرنیس کا جو ڈے ہے وہ فکس کیا گیا ہے، WHO کی طرف سے ہے، سیلیبریٹ کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ ڈے کے نام سے، ورلڈ وائڈ اس کو منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 10 اکتوبر کو ہوتا ہے، تو یہ ابھی آنے والا ہے۔ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں اور آپ لوگ آ رہے ہوگے تو میں میڈم سے ریکویسٹ کروں گی کہ میں آپ کو وہاں پہ لے جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم پھر اٹینڈ کریں گے، اور 10 اکتوبر کو آتا ہے، لیکن سب لوگ اپنے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیز میں مناتے ہیں۔ مینٹل میں جو ہے وہ دیکھو وہ لوگ کیا ڈے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو WHO نے جو ہے وہ ویسے 10 اکتوبر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، ایوری ایئر جو ہے وہ 10 اکتوبر کو ہوتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، اور پاکستان نے مارک کیا ہے ڈے ود دا سپورٹ آف سائیکو سوشل والنٹیئر فرام دا یونائٹیڈ نیشنز کریٹیکل انسیڈنٹ اور اسٹریس مینجمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ والنٹرلی بھی اس کے اندر کام کرتے ہیں۔ اب یہ والا جو ڈے ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ہیں وہ اسپیکرز آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس کی اسٹڈی اسٹارٹ کی تو لوگوں نے کس طریقے سے کرٹیسائز کیا، اس بارے میں ڈسکشن چلتی ہے، پلس جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھی آپ اس کے بارے میں کام کریں۔ پیشنٹس جو ہیں وہ اپنے بارے میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اپنی جو ان کے جو آرٹ اینڈ کرافٹس وغیرہ ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ کیا ہے اوور آل سب چیزیں بڑی اچھی چل جاتی ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ یہ والا دن جو ہے وہ ہر جگہ منانا چاہیے۔ تو میں اگر آپ لوگ آ گئے اکتوبر میں تو میں میڈم سے ریکویسٹ کر کے کوشش کروں گی کہ میں آپ کو وہاں پہ لے کے جاؤں، اور آپ لوگ وہاں پہ بہت انجوائے کرو گے۔ اسٹالز لگتے ہیں، اور یہ آپ کی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی اور آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کر لو گے، ٹھیک ہے۔ بایو سائیکو سوشل کمپوننٹس اس کے کیا ہیں؟ ویو ہیومن بیہیویئر ہولسٹکلی۔ اچھا، آپ ایک اور کام کر سکتے ہو، اگر آپ میں سے کوئی جو لاہور کے ہیں اور وہ انٹرسٹیڈ ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہاں پہ نارملی یہ دن منایا گیا کہ وہ جو اب تو میرا خیال ہے وہ جو لگی تھی ایکٹ لگا تھا 144 کا، وہ تو شاید ختم ہو گیا، تو شاید اگر انہوں نے سیلیبریٹ کیا تو جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوں گے مجھے بتا دیں، میں پھر ان کو انٹروڈیوس کروا دوں گی وہاں پہ۔ ہاں، اگر آپ لوگ آ جاتے ہو سپٹمبر میں تو بہت اچھی بات ہے، پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔
बायोसाइकोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? अब बायोलॉजी प्लस साइकोलॉजी की बात हो रही है। इसमें क्या है? व्यू ह्यूमन बिहेवियर होलिस्टिकली। हमने होलिस्टिकली देखना है, टोटल हमने ए टू जी अप हेड टू टो पेशेंट को ऑब्जर्व करना है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल, इसके अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन विद द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ऑल्सो बिकम्स रियरली डिप्रेस्ड। अगर कोई पेशेंट जो है वो एमआई के साथ सफ़र कर रहा है, हार्ट पेशेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होगा, सीवियरली डिप्रेस हो जाएगा, बिकॉज ही फियर्स अबिलिटी टू वर्क एंड सेटिस्फाई विद द सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या है कि उसको ये प्रॉब्लम रहेगी कि मैं ये दोनों मैं कामकाज नहीं कर सकता, अपने पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं डेवलप कर सकता, तो इस तरह की उसको प्रॉब्लम आती है, वो सोचता है। Women seeking treatment for major depression also may develop gastric ulcers exacerbate by the depression। जो कि ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं मेजर डिप्रेशन की, वो गैस्ट्रिक अल्सर के उनमें गैस्ट्रिक अल्सर भी डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो डिप्रेशन होता है वो इस चीज़ को एग्जरबेट करता है, ये चीज़ बढ़ती है। जब क्योंकि डिप्रेशन है तो बहुत सोचेगा, जब बहुत सोचेगा तो प्रॉब्लम आएगी, जब प्रॉब्लम आएगी तो स्टमक में अल्सर होगा, जब स्टमक में अल्सर होगा, स्टमक खराब होगा, तो वो फिर स्टमक का भी पेशेंट बन जाएगा, गैस्ट्रो का भी, ठीक है। स्टुअर्ट डिप्रेशन अडेप्टेशन मॉडल क्या है? मैंने उस दिन आपको बताया था। हम सबसे पहले देखेंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग में क्या आते हैं? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशो कल्चरल, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसके बाद साइकोलॉजिकल हो गए और सोशो कल्चरल हो गए। अब इन तीनों ने मिलकर क्या किया? अब इनके प्रिसिपिटेटिंग स्ट्रेसर्स इनके क्या हैं? नेचर, बायोलॉजिकल में नेचर है, ओरिजिन है, टाइमिंग है और नंबर है, ठीक है। प्रिसिपिटेटिंग स्ट्रेसर्स ये हैं। अप्रेजल्स क्या हैं स्ट्रेसर्स के? कॉग्निटिव, इफेक्टिव, फिजियोलॉजिकल, ठीक, और बिहेवियरल और सोशल, ठीक है। अप्रेजल ऑफ स्ट्रेसर्स ये हैं। कोपिंग रिसोर्सेज इसके लिए, इन सब के लिए कोपिंग रिसोर्सेज क्या हैं? पर्सनल आपकी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, सोशल सपोर्ट अगर हो, मटेरियल एसेट्स हो आपके पास, या पॉजिटिव बिलीव्स हो, तो ये सब चीज़ें मिलके ऊपर वाले सारे प्रॉब्लम्स के साथ फाइट कर सकती हैं। जो भी स्ट्रेसर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स बन रहे हैं या साइकोलॉजिकल हैं या सोशो कल्चरल हैं, जो भी सोसाइटी अगर आपको इंस्टिगेट करती है, या आपको बायोलॉजिकल है यानी कि आपके एनवायरनमेंट की वजह से, या साइकोलॉजिकल मेंटली ही कोई इशू चल रहा है, आपके एनाटमी में कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, ब्रेन में कोई चेंजेस चल रही हैं, केमिकल प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रही, या ये रीज़न बन रही है, तो इनमें से जो भी रीज़न बन रही है, अगर आपकी पर्सनल एबिलिटी है, अगर आप सोशल सपोर्ट आपको है, अगर आपके पास इतने मटेरियल हैं, यानी कि आपने घर में जो है वो वीडियो गेम्स लगाई हुई हैं, आप सारा दिन वीडियो गेम खेलते हो, आप मूवीज़ देखते हो, आप घर में जो है वो फिजिकल एक्टिविटी की गेम्स करते हो, क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप जो है वो आपके पास कन्वेंस, आप घूमने चले जाते हो, किसी को मिलने चले जाते हो, तो ये जो मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, ये एसेट्स में आती हैं। आपकी डाइट अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें आपको इन चीज़ों से कोप करने में हेल्प करेंगी। आपके बिलीव जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आप एक रिलीजियस स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करते हो, और उसमें जो है वो रिलीजन जो है वो बहुत मैटर करता है, तो जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल लाइफ जो है वो अच्छी हो रही है, और आपके जो बिलीव्स हैं वो पॉजिटिव हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो हर एक पॉइंट पे जो है वो नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि बस खुदा बेहतर करेगा, सब अच्छा होगा, सब खुदा पे छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें और हो जाती है। अब इन सब में कोपिंग जो मैकेनिज्म चलता है, इन सारी सिचुएशन, सारे स्टेप्स में से गुजरने के बाद कुछ लोगों का कंस्ट्रक्टिव होता है और कुछ का डिस्ट्रक्टिव होता है। जिनका कंस्ट्रक्टिव होता है वो क्या करते हैं, वो अडेप्टिव रिस्पॉन्स ले लेते हैं, और जिनका डिस्ट्रक्टिव होता है वो मैल अडेप्टिव की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो हैं वो फिर मेंटली हेल्दी रह जाते हैं, और कुछ मेंटली मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्वेयर डिप्रेशन जो है वो फिर उन्हें साइको कर देता है, ठीक है। अब इसमें बायोलॉजिकल और जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो मेंटल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करते हैं? बायोलॉजिकल में क्या आएगा? फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी, ठीक है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी। जेनेटिक मीन्स के जीन्स का ही इफेक्ट है कि वो पहले से ही मेंटली थोड़ा सा अपसेट है, ठीक है, यानी कि अब उसके जो ब्रेन की जो फॉर्मेशन है, मेकिंग है, वही इस तरीके से हुई हुई है, जैसे कि कह लो के पेशेंट जो है वो होते हैं हमारे पास मेंटली रिटार्टेड होते हैं, एमआर के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है।
اور ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ بہت لوز ہے، بہت غصہ اگریشن والا پیشنٹ ہے، ٹیمپر نہیں مینٹین کر پاتا، ٹھیک ہے، تو یہ ایشو ہے، آئی کیو ان کا ڈسٹربڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل کیسے پیئر فیکٹرز ہیں، یعنی کہ آپ کے آپس میں جو فرینڈز ہیں ان کے اچھے ریلیشن نہیں، آپس میں کلیگس ہیں، آپس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اچھے ریلیشنز نہیں ہیں۔ سوشل فیکٹر وہ ہے، ایک کلاس والوں کو سب لوگ ہر وقت ڈیگریڈ کرتے رہو، ہر وقت ڈپریس کرتے رہو، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ سوشل کیسے فیملی سرکمسٹینسز اگر اچھے نہیں ہیں، اگر کسی کی فیملی میں، اگر کسی کی میرجز کے کوئی ایشوز ہیں، فیملی میں اگر بنتی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ بھی فیملی سرکمسٹینسز ہیں، تو بچے پہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فیملی ریلیشن شپس میں کیا ہے، ٹراما، فیملی ریلیشن شپ ٹراما میں کیا ہے کہ اگر جو فیملی ریلیشن میں اگر سپریشنز ہوتی ہیں یا ڈائیورس ہے یا کوئی بھی ایسے ایشوز ہیں، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بچے پہ ہوتا ہے یا فیملی ممبرس پہ ہوتا ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ٹراما سے سفر کرتا ہے۔ سیلف اسٹیم ہے، سیلف اسٹیم میں کیا ہے، سائیکولوجیکل کوپنگ سکلز ہیں، سائیکولوجیکل کوپنگ سکلز میں کیا ہے کہ سیلف اسٹیم فرسٹ آف آل ہے کہ جب تک میں نے آپ کو کہا ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ریسپیکٹ نہ ہو، سیلف ڈٹرمینیشن نہ ہو، تب تک آپ سروائیو نہیں کر سکتے، آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوپنگ سکلز جو ہیں وہ آپ کے سائیکولوجیکل اس میں میٹر ایسے کرتا ہے کہ تھنک پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو اور کیپ پازیٹیو، ٹھیک ہے۔ کوپنگ سکلز ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ پازیٹیو رہو گے، مینٹلی ہیلدی رہو گے، تو آپ اچھے سے کوپ کر پاؤ گے ان چیزوں کے ساتھ، ادروائز چیزیں تھوڑی پرابلمٹک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں، وہ کیا تھے، اب ہم نے جو ہم نے پڑھا ہے پیچھے ماڈل، اب ہم اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تاکہ جو ہے وہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے جائیں گے۔ جینیٹک بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اور نیوٹریشنل اسٹیٹس ہے، بایولوجیکل سینسٹیوٹیز ہیں، اور جنرل ہیلتھ ہے، اور ایکسپوئر ٹو ٹاکسنز ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں۔ اور ٹاکسنز کس پوائنٹ آف ویو سے ہوں گے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی ڈرگ لی ہے جو کہ مینٹلی جو ہے وہ تھی، مینٹلی سلیکٹیو تھی، یعنی کہ وہ برین سلیکٹیو تھی، برین کے لیے تھی، اور اس نے جو ہے ٹاکسیسٹی کر دی ہے، اوور ڈوز ہو گئی ہے، اور یا پھر کسی نے ایسی میڈیسن لی ہے جس نے برین پہ افیکٹ کیا ہے، یا کچھ ایسی سبسٹینس لیے ہیں، سبسٹینس ابیوز ہے، ڈرگ ابیوز ہے، تو وہ برین پہ افیکٹ کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کاز بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جینیٹک بیک گراؤنڈ میں کیا آئے گا کہ اگر فیملی ہسٹری ہو مینٹل النس کی، تو وہ کیا ہے، وہ پھر ان کے ساتھ چلتی ہے۔ نیوٹریشنل اسٹیٹس کیا ہے، اگر جو بچے ڈائٹ اچھی نہیں لیتے، آپ نے دیکھا ہے کہ نیڈو کی بھی مشہوری آج کل آ رہی ہے کہ ماؤں کو بلا کے انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، تھکا تھکا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ جینیٹک، یہ نیوٹریشنل اسٹیٹس ہے۔ اگر بچے میں آئرن اچھا نہیں ہوگا، اگر بچے کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی، تو پارٹیسپیٹ بھی کم کرے گا اور ڈسٹرب بھی زیادہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز میں جو سائیکولوجیکل تھے وہ کیا تھے، انٹیلیجنس آتی ہے، اس میں وربل سکلز آتی ہے، مورائل آتا ہے، پرسنالٹی آتی ہے، پاسٹ ایکسپیرینسز آتے ہیں، سیلف کنسیپٹ ہے، موٹیویشن ہے، اور سائیکولوجیکل ڈیفینسز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ وہ پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہیں جو کہ سائیکولوجیکلی افیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے، لوکس آف کنٹرول، یعنی کہ سینس آف کنٹرول اوور فیٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ سائیکالوجی میں آتے ہیں، سائیکولوجیکلی یہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ، انٹیلیجنس لیول کسی کا کیسا ہے، وربل سکلز اچھی ہیں یا بری ہیں، تو دونوں چیزیں افیکٹ کریں گی۔ اگر کسی کی سکلز ہیں اتنی اچھی ہیں، اسپیکنگ سکلز اچھی ہیں، تو لوگ ان کو بھی ڈیگریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اگر انٹیلیجنٹ ہے تو اس کو بھی یہ بڑا اپنے آپ میں ایفیشینٹ بنتا ہے، یہ بڑا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے اپنی کلینکل سائڈ پہ اس چیز کو فیس کیا کہ جب آپ اچھا کام کرتے ہو تو آپ کے فرینڈز اور آپ کے کلیگ ہی آپ کو یہ ٹونٹ کرتے ہیں، اتنی ایفیشینٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا کام کرو، زیادہ نہ کر کر کے دکھاؤ، ہمیں بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مورائل، اگر مورائل پہ افیکٹ ہوتا ہے، ڈاؤن ہوتا ہے یا کوئی بھی ایشو آتا ہے تو اس کے علاوہ پاسٹ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ سائیکولوجیکل فیکٹر بنتے ہیں۔ اگر آپ کا اچھا ٹائم نہیں گزرا ہوا، کسی کے ساتھ پریویسلی کچھ ایسا ہوا ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ہیں، تو یہ ساری پرابلمس بنتی ہے۔ سیلف کنسیپٹ آپ کا کیسا ہے، میں نے کہا کہ آپ کو سیلف پازیٹیو ٹاک ہونی چاہیے۔ سائیکولوجیکل ڈیفینسز جو ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ افیکٹ کرتی ہیں۔ سوشو کلچرل فیکٹرز کیا ہوں گے؟ ایج، جینڈر، ایجوکیشن، انکم، آکوپیشن، سوشل پوزیشن، کلچرل بیک گراؤنڈ، ریلیجیس اپ برنگنگ آپ کی کیسی ہے، بلیفس کیسے ہیں، پولیٹیکل افیلیشن آپ کی کیسی ہے، سوشلائزیشن کیسی ہے، سوشلائزیشن ایکسپیرینسز آپ کے کیسے ہیں، لیول آف سوشل انٹیگریشن کیسی ہے، اور ریلیٹڈنیس آپ کی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کہ جو لوگ پولیٹیکل انفلوئنس میں رہتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ کچھ کافی لوگ ایسے ہو جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریلیشن جو ہیں وہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ہو، فیملی میں کوئی پالیٹکس میں ہو یا جاننے والوں میں ہو، تو ان کو اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو کہ کافی بیکورڈ ایریا میں رہتے ہیں، اور ان کے اوپر جو وہ فیوڈل سسٹم ہوتا ہے، یا وہ جو وہ والا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کا بہت وہ راج ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سامنے والے کو بہت ڈسٹرب کر کے یا ان کو بہت پریشرائز کر کے رکھتے ہیں۔ تو جو اس طرح کے پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں یا پولیٹیکل جو پرابلمز آتی ہیں، وہ بھی کیا ہے، سوشو کلچرل فیکٹرز بنتے ہیں ڈپریشن کے، کہ اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو اس کو جھیلنا پڑتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ پالیٹکس میں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس سے ڈر کے رہنا ہے، یہ ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس طرح کے جو ہے وہ ساری پرابلمز آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فیکٹرز ہیں جو بنتے ہیں ڈپریشن کی وجہ۔ Precipitating stressors کیا تھے؟ stimuli that are challenging, threatening اور demanding to individuals، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے stimuli ہوتے ہیں جو کہ چیلنجنگ ہوتے ہیں سامنے والوں کے لیے، اور اس کے علاوہ تھریٹننگ بھی ہوتے ہیں یا ڈیمانڈنگ بھی ہوتے ہیں ٹو انڈیویژول۔ جیسے کہ آپ جب ابھی آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کو یہ کہا جاتا تھا بار بار، کیا بننا ہے، کیا بننا ہے، اچھا پڑھو، ہمیں آپ کے اچھے مارکس چاہیے، پریشرائز کیا جاتا تھا یہ، آپ اس کو، جو آپ کے اوپر یہ جو پریشر تھا، آپ اس کو ایز اے اسٹیمولائی تو لیتے تھے کہ بھی میں نے اچھا پڑھنا ہے، اچھا رزلٹ دینا ہے، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، یا ماں باپ سارا دن جن لوگوں کے جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا ایفیکٹ ہوتا ہے، پور ہوتا ہے بیک گراؤنڈ، تو ان کے لیے یہ ماں باپ جو ہے وہ سارا دن ایک ہی بات، دیکھ لے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، تو نے اچھا رزلٹ دینا ہے، تو نے اچھا پڑھنا ہے۔ وہ بچے کو اتنا سنا کے اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں کہ وہ اسٹیمولائی جو ہے وہ بچے کے لیے چیلنجنگ ہو جاتا ہے، تھریٹننگ ہو جاتا ہے۔ تھریٹن کیسے ہو جاتا ہے کہ اگر میں نہ لا پایا رزلٹ اچھا، تو اگر میں نہیں اس چیز کو، اس ایگزام کو کلیئر کر پایا تو کیا بنے گا۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کو وہ اس کا ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ گاؤں وغیرہ سے ہے، اور تھریٹ کیا جاتا ہے کہ تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے یا انجینئر ہی بننا ہے، لیکن وہ بیچارہ نہیں اپنا ٹیسٹ پاس کر پا رہا، نہیں وہاں تک پہنچ پا رہا، تو وہ اس کے لیے تھریٹ بھی ہے، اور اچھے مارکس لینے کا اتنا چیلنج اور اتنا تھریٹ دیا جاتا ہے، اتنا ڈیمانڈنگ ہو جاتا ہے انڈیویجول پہ، کسی بھی پرسن پہ، کہ وہ اگر نہیں کوپ کر پاتے اس پہ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر وہ سیلف ہارم کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں اس کی اگزامپل دوں، آپ نے وہ والی مووی دیکھی ہے 3 ایڈیٹس؟ وہ انجینئر بننے کا جو ایک اس پہ لڑکے کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، تو اس نے، اس کے پیرنٹس کی طرف سے تھا، ٹیچر کی طرف سے تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سوسائڈ کر لی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ تھریٹ کیا گیا تھا ٹیچر کی طرف سے کہ میں نے آپ کو، آپ کے پیرنٹس کو بلانا ہے، اور میں نے آپ کو ٹرمینیٹ کر دینا ہے، میں نے آپ کے گھر لیٹر بھیج دینا، وہ جو وائرس تھا اس نے یہ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اس بیچارے نے خودکشی کر لی۔ تو اس طرح کے بہت سارے پرابلمز آتے ہیں۔ اب اس سے ریلیٹڈ آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ جو ہے وہ دیکھ کے رکھو، ایگزامپلس دیکھ کے رکھو، اس والی سلائڈ سے ریلیٹڈ اس کی پکچر بنا لو یا کچھ بھی جس طریقے سے بھی ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر بھی میرا ہی آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔
تو ایگزامپل سوچو ان سے ریلیٹڈ کیا ہو سکتی ہیں، ہم ان کے بارے میں مزید ہم کن چیزوں پہ فوکس کر سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں ایگزامپل پوائنٹ آف ویو سے، ہم اس کو کیسے لرن کر سکتے ہیں. تو پھر میں اس کو ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی جن لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا، کھایا پیا نہیں ہوا، وہ بریک کرو اور پھر میں 10 بجے نیکسٹ لیکچر کو سٹارٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ. ابھی میں لیکچر اینڈ کر رہی ہوں، آپ لوگ بریک کر لو. پورے 10 بجے آپ لوگوں نے آن لائن ہو جانا. میں نے آپ کو 10 منٹس دی ہیں. 10:05 پہ آپ نے سب لوگوں نے آن لائن ہو جانا.